نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لفظی ترجمہ یا ایھا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبہ حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا اور پیروی مت کرو خطوات قدموں کی الشیطانی شیطان کے، انہ لکم بے شک وہ تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے، انما یقیناً یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو نہیں جانتے تم، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ اس کی جو اتارا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں وہ، بل نتبع بلکہ پیروی کرتے ہیں ہم، ما الفینا اس کی جو پایا ہم نے، علیہ اس پر، انا اپنے باپ دادوں کو، اولو کانا کیا اگرچہ ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ سمجھتے ہوں، شیئن کچھ، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر ہوں، ومثل اور حالت الذین ان کی جنہوں نے کفروا انکار کیا، کمثل الذی جیسے حالت اس کی جو ینعق یہ نعق ینعق باب ضرب یضرب سے آتا ہے چیخنا، چلانا، پکارنا، اور نعق بغنمہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چیخ کر ڈانٹا، ینعق چیخ کر ڈانٹتا ہے، بما لا یسمع اس جان نہیں سنتا، الا دعاء مگر دعا پکارنا، ونداء اور بلانا، صم بہرے ہیں، عمی گنگے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم بس وہ لا یعقلون نہیں سمجھتے، یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو روزی دی ہم نے تم کو،
وشکرو اور احسان مانو للہ اللہ کا، وشکرو اور شکر بجا لاؤ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم ایاہو خاص اسی کی تعبدون عبادت کرتے۔ ان آیات سے پہلے شرک فی العبادہ، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، حصہ دار، پارٹنر مت بناؤ۔ عبادت اللہ ہی کا حق ہے، اور اس حق میں کسی اور کو شریک بنانا یہ حق تلفی ہے، اور حق تلفی کو ظلم کہا جاتا ہے، اس لیے شرک کو قرآن نے ظلم قرار دیا ہے۔ شرک فی العبادہ کا ذکر تھا، اب شرک فی الطاعہ، اطاعت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بات ماننے میں ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اور اس کے مقابلے میں جب کسی کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے، چاہے وہ کوئی ہو، اس کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بندگی اللہ ہی کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ وہ اوثان ہیں، اصنام ہیں، انداد ہیں، بت ہیں، اور وہ بت وہ بھی فگرز کی پورٹریٹ تھی، فگرز کی تصویریں تھیں ان بتوں کے اوپر۔ وہ ایسے سیدھے سادے لکڑی کے بت نہیں تھے، بلکہ مشرکین مکہ جن بتوں کو پوجتے تھے وہ جبریل امین کی تصویر اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، بنی ہوئی تھی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شکل اس کے اوپر انہوں نے بنایا تھا، اسماعیل کی تصویر انہوں نے بنایا تھا، مریم اور عیسیٰ کی تصویریں ان بتوں کے اوپر بنی ہوئی تھی، اور ملائکہ کی خیالی تصویریں انہوں نے بنائی تھی، اور ان کے پیچھے ان کا یہ عقیدہ، غلط عقیدہ، یہ کار فرما تھی کہ یہ ان لوگوں کی روحانیت کے ساتھ لنک کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں۔ ہم ان کے سامنے نظر و نیاز رکھتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو پیچھے ان کی جو روحانیت ہے وہ خوش ہوتی ہے۔ تو ملائکہ چونکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ملائکہ خوش ہوں گی، اور ملائکہ خوش ہو کر اللہ سے بات منوائیں گی۔ تو قرآن کریم نے اس حوالے سے پرزور مذمت کی ہے، زبردست تردید کی ہے سورہ صافات میں جا کر کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا ملائکہ کو پیدا کرتے وقت یہ لوگ حاضر تھے؟ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ مذکر مؤنث ہونے سے بالا ہیں، وہ نفس سے پاک ہیں۔ جب نفس سے پاک ہے تو مذکر مؤنث کا حکم کیسے لگا دیا ان کے اوپر؟ اور مقصد اپنی بت پرستی کے لیے ایک ماڈل بنایا۔ تو یہ عقیدے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس عقیدے کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا کہ کسی پیغمبر کی تصویر کو وہ سامنے رکھ کر، یا کسی ولی کی تصویر کو، فوٹو کو سامنے رکھ کر کہ جی اس کے اندر اللہ کا نور آ گیا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ روحانیت ہے، وہ ہے، اور اس کی رضامندی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے اس کے آگے جھکتا ہے، اس کے آگے نظر و نیاز رکھتا ہے، اس کے نام کی نظر مانتا ہے، یہ سب مشرکانہ افعال ہیں، اور ایسا کرنے والوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان آیات میں اس چیز کو ان سے روکا گیا ہے، اور اسے پچھلی آیتوں میں رؤساء اور چیف آف دا نیشن اس زمانے کے جو تھے، مذہبی شخصیات یا سیاسی شخصیات، مفادات کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرتے تھے، اور یا اپنی روحانی تسکین اور تسلی کے لیے اعمال کو، عقیدے کو درست کیے بغیر ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور پھر یہ تعلق استوار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تعلقات کام نہیں آئیں گے، تعلقات وہ کام آئیں گے جو ایمان کی بنیاد پر ہوں، جو اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوں،
جو اسلام کی بنیاد پر ہو۔ قرآن کریم دوسرے مقام پر اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، الاخلاء، خلیل کی جمع ہے دوستیاں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت کے دن، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کی دوستی جو تقوی پر مشتمل تھی، تقوی پر مبنی دوستی تھی، وہ اللہ کے لیے دیتے تھے، اور جب رکتے تھے نہیں دیتے تھے تب بھی وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے وہ کام ہوتا تھا، وہ چھوڑتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، وہ ملتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی مفاد والی بات نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسی دوستیاں کام آئیں گی، اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان میں دوست جتنا زیادہ ہو ممکن ہو بناؤ، دوستیاں بڑھاؤ، تاکہ قیامت کے دن یہ کام آئیں گے۔ اولیاء کرام کے ساتھ دوستی رکھو، دین کے خدام جو ہے، دین کا کام کرنے والے، صحیح عقیدے کے مالک اور صحیح اعمال کے مالک لوگوں سے دوستی کرو، تاکہ ان سخت حالات میں ان کی دوستی کام آ جائے گی۔ تو اب ان آیات میں جو زیر مطالعہ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، مما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ اب یہ چیز جو ہے کلو، یہ کھانا جو ہے جائز ہے، کوئی واجب یا فرض عمل نہیں ہے، جواز کو بیان کرنے کے لیے حکم دیا، اور وہ حکم پوری انسانیت کو دیا ہے، یا ایھا الناس، کہ لوگوں جہاں کہیں کے رہنے والے ہو سب کو خطاب فرمایا۔ حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ۔ اب حلال جو ہے، جو فی نفسی ہی حلال ہو، مثلا جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے بیل ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں، یا ان کے علاوہ دوسری چیزیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے انسانوں کے لیے، اس میں انسانوں کے لیے کوئی روحانی یا بدنی مضرت، تکلیف نہیں ہے، ان کو اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ فی نفسی ہی وہ حرام نہ ہو، مثلا خنزیر جو ہے فی نفسی ہی حرام ہے، یا مردار جو ہے وہ فی نفسی ہی حرام ہے، یا اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس پر لیا گیا ہو، کسی اور کی عقیدت میں اس کو ذبح کیا گیا ہو اس کی رضا ڈھونڈنے کے لیے، تو یہ فی نفسی ہی حرام میں آتے ہیں۔ اور بعض چیزیں، اب مثلا لکڑی ہے، اس کا استعمال، یہ کلو میں سارے استعمال کی چیزیں بھی داخل ہیں۔ اب لکڑی ہے، زمین ہے، پانی ہے، یا دوسری کوئی چیز ہے، اس میں کسی امر عارض کی وجہ سے حرمت آئی ہے، مثلا کسی کی ملکیت میں ہے، اس کے ساتھ بیع کا معاملہ نہیں ہوا ہے، اور تجارت کے واسطے سے وہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے، اس نے آپ کو گفٹ میں نہیں دیا ہے، صدقے کے طور پر آپ کو نہیں دیا ہے، اور چوری کر کے یا غصب کر کے یا اس پر ظلم کر کے وہ چیز حاصل کی گئی ہے، یا اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مثلا 100 روپے کسی کو قرضہ دے کر اور اسے سٹارٹ میں یہ ٹرانزیکشن کیا، یہ معاملہ کیا کہ بھئی 6 مہینے کے بعد 150 روپیہ دو گے تو وہ 50 روپے سود کہلاتا ہے، حرام ہے۔ یا اپنی کوئی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کے اوپر تنخواہ متعین مقرر ہو گئی ہے اور فرائض متعین ہو گئے ہیں، ڈیوٹی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا
کسی سے کچھ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز تم دو گے، جس کو رشوت کہا جاتا ہے، تو وہ تو آپ کی ڈیوٹی تھی، اور ڈیوٹی کے اوپر حکومت کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، آپ کے الاؤنسز اور فیسلٹیز یعنی فکسڈ ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ بھی بندہ لیتا ہے وہ حرام ہے۔ تو حلالا طیبہ کا معنی یہ ہے اس قسم کا کوئی تعلق، کسی کا حق جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ یہ اگلے آیت میں پھر اس کی تفصیل آتی ہے۔ حلال اور طیب پاکیزہ ہو، مثلا بکری جو ہے یا بھیڑ دمبا وہ اپنی ذات میں حلال ہے، لیکن کسی اور کے ملک ہے، اس کو آپ نے قیمت دے کر اس سے وصول کیا، تو آپ کے لیے طیب بھی ہو گیا اور حلال بھی ہے۔ یا طیباً جو ہے حلالن کے لیے تاکید کے طور پر ہے، وہ طیب ہے، حلال ہے اور طیب بھی ہے۔ تمہاری روحانیت کے لیے اس میں کوئی مضر اثرات نہیں ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی مت کرو۔ لا تتبعوا، اتباع مت کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ خطوات یہ خطوتن کی جمع ہے، دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے 2.5 فٹ کا، یہ خطوہ کہلاتا ہے، لیکن اس سے مراد وہ شیطان کی پیروی سے یہ عبارت ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، یعنی شیطان کے کہے پر مت جاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، وہ شاہ راہ پر بیٹھا ہے، اور اعلان اس نے کیا ہے کہ یا اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اس لیے کہ اس انسان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہوا ہوں، اور مجھے رجیم قرار دیا گیا ہے، اور آندہ درگاہ ہوا ہوں، لہٰذا اپنا بدلہ لے کر رہوں گا، اور جو صراط مستقیم تیری طرف آتا ہے یا اللہ میں اس صراط مستقیم لأغوینہم اجمعین، ان سب کو اغوا کر کے رکھوں گا۔ تو اللہ نے سورہ فاطر میں فرمایا انہو لکم عدو، میرے بندو شیطان تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے کہ اس سے بڑھ کر کھلا دشمن کوئی نہیں، تو فاتخذوہ عدوا، تم بھی تو اس کو دشمن سمجھو، جس نے تمہارے دادا کی بے عزتی کی اور اللہ کے حکم کو نہیں مانا اور چیلنج دے کر سامنے آیا، اور ہر بار تمہارے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا اتنا بڑا دشمن اور پھر بھی اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ تو یہ حلالا طیبہ گندی چیزیں اس آیت کی وجہ سے حرام ہو گئی۔ قاذورات، اب جتنی بھی گندگی ہے، شراب گندا ہے، ہاں، اور ہر وہ چیز عقل کو خراب کرنے والی ہے وہ گندی چیز ہے، اور سالن جب سڑ جائے اس میں بدبو پیدا ہو جائے وہ گندی چیز ہے، طیب نہیں رہا، اس میں وہ تازگی، وہ طاقت، وہ وٹامنز برقرار نہیں رہے، بلکہ اس میں زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے، تو حلالا طیبہ نہیں رہا۔ اور حلال کھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور حلال کو پیغمبر نے کھول کر بتا بھی دیا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پیغمبر حلال کرتا ہے ان کے لیے طیبات، پاک چیزوں کو، جو ان کی روح کے لیے پاک ہیں، جو ان کے بدن کے لیے پاک ہیں، ان کو حلال ٹھہراتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام ٹھہراتا ہے ان پر گندی چیزوں۔ خبائث بدن کے لیے مضر ہیں یا انسان کی روح کے لیے مضر ہیں، یعنی دنیاوی نقصان یا اخروی نقصان اس میں ہے۔ یحل لہم الطیبات جو ہے تفصیل تو وہاں پر پڑھیں گے سورہ اعراف میں، یہاں پر پیغمبر جو ہے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ پیغمبر حلال ہونا اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے،
حرام ہونا اللہ کی طرف سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو نجات جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ حلال روزی، بندہ حلال کھائے، اور دوسرے نمبر پر فرائض کی ادائیگی۔ فرائض کی ادائیگی عقیدے کی درستگی کے بعد نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ ان فرائض کی ادائیگی اور حقوق العباد میں فرائض ہیں، حقوق اللہ میں فرائض ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان چیزوں پر نجات کا دار و مدار ہے۔ اور ابو عبداللہ الساجی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، وہ فرماتے ہیں علم کی تکمیل کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے۔ علم کامل ہوتا ہے، ایک یہ کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان انسان کو حاصل ہو جائے، اور دوسری حق سے آشنائی، حق کیا چیز ہے اس کو وہ پہچانے، اور عمل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، عمل میں اخلاص ہو، اور سنت کی پیروی ہو، اس کے ساتھ رزق حلال سے گزارا کرے، روزی اس کی حلال، اور حلال روزی یعنی جو تفصیل بتا دی گئی، کمانا، حلال کھانا، یہ دونوں فرض، اس لیے کہ حرام کھانا گناہ کبیرہ ہے، حرام کسی کو کھلانا بھی گناہ ہے، کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو حلال کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانا، حرکت کرنا، محنت کرنا بھی عبادت میں داخل ہو گیا۔ الکاسب حبیب اللہ، محنتی، کوشش کرنے والا رزق حلال کے لیے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سکھایا کرتے تھے، باوجود اس کے وہ بادشاہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے اور ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، لیکن کھاتے تھے اپنے ہاتھ کی کمائی سے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بنوں، یعنی میری دعا ہر وقت قبول ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ رزق حلال کو اپنے اوپر لازم کرو، حلال کھاؤ گے، حلال پیو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو اسے پتہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ حرام خوری ہے، اور حدیث میں بھی اس کی تائید آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو اور پھر کہتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی فرائض کو چھوڑ کر پہلے تو فرائض کو صحیح طریقے سے ادا کرو، حلال کھاؤ، اس کے بعد پھر اللہ سے فریاد کرو کہ میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو حرام خور جو ہے وہ اپنے پیٹ میں ابھی سے انگارے ڈال رہے ہیں، آنے والے درس میں اس کا بیان ہوگا، ابھی سے انگارے ڈال رہے ہیں اپنے پیٹ میں۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، انما یأمرکم، بے شک، انما جو ہے تحقیق کے لیے آتا ہے، پکی بات یہ ہے، بے شک، یأمرکم، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء والفحشاء، بے حیائی اور بری باتوں کا، سوء بری باتیں، فحشاء بے حیائی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ کے بارے میں وہ بات جو تم جانتے نہیں۔ دیکھو تین کام شیطان کرتا ہے، 3 باتیں، سو یعنی جس کا گناہ ہونا عقل ہی سے سمجھ میں آئے اس کو سو کہا جاتا ہے، برائی، اور فحشاء جو شرعاً شریعت میں گناہ ہو، اگرچہ عقل
اس کو نہیں جانتی ہے یا جائز کہتی ہے، لیکن شریعت اسلامی میں وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور خود ساختہ باتوں اور رسموں کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ وبا بیماری جو ہے آج کل عام ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ بھئی سنت کا علم آپ نے حاصل کیا ہے، مستحب جو ہے وہ ایک شرعی اصطلاح ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں الاستحباب امر شرعی لا بد له من دلیل شرعی۔ کسی چیز کا مستحب ہونا، بہتر عمل ہونا، یہ امر شرعی ہے۔ اب امر شرعی کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے۔ دلیل شرعی قرآن و سنت، اجماع، قیاس، کہاں سے آپ نے یہ بات کہہ دی؟ تو شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے یأمرکم بالسوء، تو شیطان حکم کیسے؟ وہ تو حکم نہیں دیتا ہے، وہ تو یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ لوگوں کے دلوں میں، اس کو خوبصورت کر کے زین لہم، ان کے کاموں کو خوبصورت کر کے، ڈیکوریٹ کر کے شیطان دکھاتا ہے، اور انسانی نفس پھر اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر ماحول اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر کمپنی بری ہے تو وہ بھی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ تو بندہ جو ہے شیطان کے اس وسوسے پر اس طرح عمل کرتا ہے گویا کہ شیطان نے اس کو حکم دیا ہو، یعنی پختہ طریقے سے اس پر عمل کرتا ہے۔ اس سے قرآن نے یأمرکم کہا۔ یہ وسوسہ کیا چیز ہے؟ دیکھو، ایک ولی اللہ کہیں جا رہے تھے، اس کے سامنے منکشف ہوا۔ کشف جو ہے پردے کا اٹھنا، حقائق سے پردے کا ہٹنا۔ اب حقیقت سے جب پردہ ہٹ جائے، ہم کہتے ہیں عذاب قبر ہے، تو اب عذاب قبر اور ہمارے درمیان تو پردہ ہے، غیب کا پردہ ہے، لیکن یہ پردہ جب ہٹ جائے تو اس عالم کو ہم دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، لیکن یہ پردہ ہٹتا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی امتحان کی زندگی ہے۔ پر پھر کون اچھی زندگی میں ہے، کون تکلیف میں ہے، پھر دنیا کا یہ نظام اس طرح نہیں چل سکے گا۔ سارے لوگ پھر کاروبار کو، دنیاوی انتظام اور معاملات کو چھوڑ کر سمندروں اور ساحلوں اور جنگلوں اور بیابانوں کی طرف نکلیں گے۔ اس لیے اللہ نے وہ پردہ غائب کر رکھا ہے۔ تو حقیقت کے اوپر سے پردہ کا اٹھنا جو ہے یہ کشف کہلاتا ہے۔ تو کشف شریعت میں دلیل نہیں ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کرامت بھی دلیل نہیں ہے، کشف بھی دلیل نہیں ہے، البتہ تائید میں پیش کر سکتے ہیں۔ ایک ولی اللہ کو کشف ہوا، شیطان جو ہے اس کے سامنے آیا، تو اس نے کہا بھئی آپ ان لوگوں کو کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ تو شیطان نے کہا بھئی میں گمراہ کچھ نہیں کرتا، میں تو صرف تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں ان کو، وسوسہ۔ اس نے کہا اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو کسی حلوائی کی دکان پر وہ چلے گئے، وہاں پر ایک کسٹمر تھا، گاہک آیا ہوا تھا حلوہ لینے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس کا کتا تھا۔ اندر جو ہے حلوائی کی بلی تھی، اور بلی جو ہے چوہوں کے پیچھے نکلی، اس کو دیکھ کر کتا جو ہے اس بلی کے اوپر جپٹ پڑا۔ تو حلوائی نے اس کتے کو مارا، کتے کے مالک نے اس بلی کے مالک کو مارا، حلوائی کو مارا، اور لہو لہان ہو گئے دونوں۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ شیطان نے تھوڑا سا حلوہ کے اوپر سے شیرے لے کر اس دیوار کے جڑ میں لگایا تھا۔ اس شیرے کے پیچھے آ گئی مکھیاں، مکھیوں کے پیچھے چوہے آ گئے، چوہوں کے پیچھے وہ بلی آ، اور بلی کو دیکھ کر کسٹمر کا کتا جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا، اور حلوائی نے کتے کو مارا، اور کتے کے مالک نے حلوائی کو مارا، اور یوں جو ہے خون میں لت پت ہو گئے۔ ایک بہت بڑا دنگا فساد مچ گیا۔
تو شیطان نے اس ولی اللہ سے کہا دیکھو میرا کام صرف وہ شیرہ لگانا تھا، باقی کام ان لوگوں نے خود کیا ہے، اب یہی چیز وسوسہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں بھی یہ آتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تعریفیں سب تیرے لیے ہیں کہ تو نے شیطان کے کام کو وسوسے تک محدود رکھا۔ وسوسے سے آگے شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ تو چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھائے گا، کاموں پر خوبصورت چادر چڑھا کر دکھائے گا، اور اوقات کو آپ کے سامنے اس طرح کر کے دکھائے گا، دیکھ کر آپ منہ میں پانی آئے گا کہ ہم بھی یہ کام کرتے، ہم بھی اس راستے سے جاتے، لیکن جب بندہ اینڈ تک جائے گا، واپسی کا ٹائم ختم ہو جائے گا، پھر افسوس کرنا پڑے گا، پھر پچھتائے گا بندہ۔ اس وقت شیطان کو پھر کوسے گا، برا بھلا کہے گا، اور اس وقت شیطان بھی پھر یہ وسوسہ ڈالے گا کہ مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرا کیا قصور ہے، تم نے اپنے ارادے سے یہ راستہ اختیار کیا۔ اور یہی پھر کامل طور پر قیامت کے دن ایسا ہوگا، جنہوں نے شیطان کو فالو کیا تھا، عقائد کو درست نہیں کیا تھا، اور اعمال کو قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں دیکھا تھا، اور شیطان کے کہے پر چل پڑے دنیا کی زندگی میں، تو قیامت کے دن شیطان بھی آگ میں اور یہ لوگ بھی آگ میں ہوں گے، اور اس وقت وہ لوگ گالیاں بک رہے ہوں گے شیطان کو، تو شیطان یہی کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ انما یأمرکم حکم دیتا ہے، تو حکم سے مراد یہ ہے۔ تو فحشا جو ہے اس میں پھر فقہی لحاظ سے سو جو ہے، سو حقوق اللہ میں جو بندہ کمی کرتا ہے اس کو سو کہتے ہیں، اور فحشا حقوق العباد میں جو زیادتی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، یا جو ہے سو، یہ پھر فرق ہے دونوں میں۔ سو وہ گناہ جس کے اوپر، وہ جرائم جس کے اوپر شرعی سزا متعین ہو، مثلا حد ہے، چوری ہے، چوری کے اوپر حد شرعی سزا متعین ہے، زنا ہے اس کے اوپر شرعی سزا مقرر ہے، اس کو سو کہتے ہیں۔ اور فحشا وہ ہے جس کے اوپر شرعی سزا مقرر نہ ہو، گناہ ہو لیکن شرعی سزا مقرر نہ ہو۔ اور دوسری جو ہے فحشا کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، اخلاقی لحاظ سے بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یا سو جو ہے یہ عقلی لحاظ سے حرام ہو، اور فحشا جو ہے وہ شرعاً حرام ہو، ایک عقل سلیم نے اس کو حرام قرار دیا ہو کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، اور فحشا جو ہے شرعاً حرام ہو، شریعت اسلامی نے اس کو حرام قرار دیا، یہ فرق ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے بارے میں سے مراد شریعت اسلامی کے احکامات کے بارے میں، وہ بات لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی دروغ بیانی کا حکم دیتا ہے شیطان تمہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لِلْمُشْرِكِينَ سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس ما سے مراد وحی، اس وحی کی جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے نازل کی ہے، اور جس میں ان جانوروں کی حلت کا بیان ہے، حلال ہونے کا بیان ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ یہ انٹرنیشنل گمراہی ہے، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کہا، اور بعد کے انبیاء نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی نبوت و رسالت کی طرف بلایا کہ ہمارے پیچھے آ جاؤ، فاتقوا اللہ واطیعون اعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، تو ان لوگوں نے کہا انا وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کریں گے اس راستے کی، اس طریقے کی، ان رسم و رواج کی جس پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم، کیا یہ انٹراگیٹو سینٹنس، اولو کان آباؤہم، کیا اگرچہ ان کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ راہ یاب ہوں،
یعنی نہ خود ہدایت پر ہوں اور نہ خود عقل رکھتے ہوں، تب بھی یہ لوگ اپنے باپ دادوں کی پیروی کریں گے، تو اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ خود سمجھ رکھتے ہیں اور خود ہدایت پر ہیں، ان کو فالو کرنا یہ عین دین ہے۔ جیسے ہم صحابہ کرام کو فالو کرتے ہیں، فقہائے امت کو فالو کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد ہیں۔ ہدایت انہوں نے حاصل کی اللہ کے رسول سے، قرآن حاصل کیا اللہ کے رسول سے، سنت کی تعلیم حاصل کی اللہ کے رسول سے، اور پھر فقہاء نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے ان صحابہ سے دین حاصل کیا، لہٰذا وہ ہدایت پر تھے اور وہ عقل والے تھے، لہٰذا ہدایت والوں کی پیروی جو کرتا ہے تو وہ ہدایت پاتا ہے، عقل والوں کے پیچھے ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کا حال، مثل حال، الذین کفروا ان کا حال جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفروا اسلام قبول نہیں کیا، انکار کیا، کمثل الذی ینعق اس شخص جیسا ہے، ینعق جو ڈانٹتا ہے اس جانور کو، بما لا يسمع الا دعاء ونداء جو چیخ و پکار کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ یعنی مشرکین کل انعام ہے، مشرکین حیوانات کی طرح، بھیڑ بکریوں کو دور سے اگر چرواہا آواز دے بھی دے تو وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فیور میں آواز دے رہا ہے یا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے بلا رہا ہے۔ کسی بکری کو یا کسی بھیڑ دمبے کو ذبح کرنے کے لیے چرواہا شیفرڈ جو ہے اس کو بلا رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو وہ بھاگ بھاگ کر اس کی طرف آ رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 5 منٹ کے بعد مجھے یہ ذبح کرے گا۔ تو مشرکین کو ہدایت کی طرف بلانا اسی طرح ہے، مشرکین کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے سوائے چیخ و پکار، اور وہ کہتے ہیں آپس میں مل کر لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں والغوا شور شرابہ کرو تاکہ اس کے مضامین کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ سمن یہ لوگ سمن بہرے ہیں، عمیٌ بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون اس لیے وہ سمجھ نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ بات بندہ کان سے سنے، آنکھوں سے دیکھے اور زبان سے پوچھے تو یہ اسباب علم ہے۔ علم کے اسباب کو صحیح معلومات کی کلیکشن میں جمع کرنے میں استعمال کیا، دیکھا آنکھوں سے، کانوں سے سنا اور زبان سے اس کے بارے میں پوچھا، پھر عقل کے حوالے کر دی تو عقل اس کا صحیح نتیجہ نکال کر آگے رہنمائی کرے گی۔ اب یہ جب سنتے ہی نہیں ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو عقل کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ ہی نہیں ہوا، عقل تک کوئی دلیل پہنچی ہی نہیں، عقل کس بات پر غور و فکر کرے گی؟ تو لہٰذا ہمیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقائق کو دیکھنا چاہیے، صراط مستقیم پہ چلنا چاہیے، اور جہاں پر کنفیوژن ہو اعتماد کے علماء سے پوچھنا چاہیے، کتاب و سنت کے ماہرین سے، تاکہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، کلوا من طیبات کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تم کو بطور روزی دی ہے، رزقناکم وہ رزق دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا رزاق اللہ، رزقنا ہم نے تمہیں روزی دی ہے، تو یہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ والدین بچوں پر خرچ کر سکتے ہیں، رزق نہیں دے سکتے ان کو، اور والدین جب اولاد پر خرچ کرتے ہیں تو یہ وکیل ہیں اللہ کی طرف سے ان بچوں کے، رزق ان والدین کے ذریعے ان بچوں تک پہنچتا ہے، اولاد رزق دینے والے نہیں ہیں۔ واشکروا للہ اور شکر کرو اللہ کا، واشکروا للہ اللہ کا احسان مانو، شکر
ایک بات تو یہ ہے کہ تمام نعمتیں، بدنی نعمتیں، عقلی نعمتیں اور ہدایت کی جو نعمت ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے سوا یہ نعمتیں عطا کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا شکر کا پہلا فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، چاہے وہ علم ہے، چاہے دولت ہے، چاہے دماغ ہے، چاہے عقل ہے، اور چاہے کوئی اور ہنر ہے، وہ اللہ کے بتائے مطابق خرچ کرنا، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، اس اللہ کو جب مانتے ہو کہ دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ اس کا احسان ماننا ہے۔ تو بندگی کا معنی متعین کر دیا، فرمان برداری اور تعمیل حکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھتا ہے۔